للکار قسط نمبر 187۔ وہی ہو رہا تھا جس کا بدترین اندیشہ ہمارے ذہنوں میں موجود تھا۔ جب وجہ سے لوگ کسی کے دوست ہوتے ہیں، نہ ان میں اخلاق و مروت نام کی کوئی شے ہوتی ہے۔ ان کے ہر فیصلے اور اصول کے پیچھے زبردست قسم کی ذاتی اور گروہی مقاصد ہوتے ہیں۔ ثروت کو اپنے آہنی شکنجے میں جکڑ کر جاوا نے ایک زبردست پوائنٹ سکور کر لیا تھا۔ اب ثروت کو باحفاظت چھڑانے کے لیے ہمیں بھی ایک زبردست پوائنٹ سکور کرنے کی ضرورت تھی، اور وہ پوائنٹ یہ تھا کہ ہم آرا کوئی ڈھونڈ کر اسے جاوا کے حوالے کر دیتے۔ یہاں بدقسمتی یہ ہوئی تھی کہ آرا کوئی غیر معمولی اتفاق کے تحت خود بخود جاوا کے پاس پہنچ گیا تھا۔ اب جاوا کے ساتھ ہمارا ایک ہاتھ لو والا معاملہ ختم ہو گیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اب اس کی طرف سے زبردست قسم کی سرد مہری سامنے آ رہی تھی۔ میری آنکھوں میں نمی سی تیر گئی۔ میں نے کہا، عمران، میں جانتا ہوں یہ بہت بڑا ڈان ہے، اور شاید یہ بھی سچ ہے کہ یہاں بمبئی میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن اگر اس نے ثروت کے معاملے میں کوئی حرامزادگی دکھائی تو میں اس کے گلے لگ کر مر جاؤں گا۔ مجھے ثروت واپس چاہیے، بس آج رات سے پہلے۔ جذبات کی شدت سے میرا سارا وجود لرزنے لگا۔ عمران نے بڑے اطمینان سے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بولا، میرے جگر پارے، میں ہوں نا یہاں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ ثروت کو چھوڑے گا، ضرور چھوڑے گا، پر کیسے؟ گھبراؤ نہیں، سب کچھ تمہارے سامنے ہوگا۔ ہم وہیں موجود رہے۔ عمران بار بار سیل فون کے ذریعے جاوا یا چوپڑا سے رابطے کی کوشش کرتا رہا۔ بات چیت دور کی بات تھی، کسی ذمہ دار بندے سے رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ اب یہ بات بالکل واضح تھی کہ وہ لوگ جان بوجھ کر خاموشی اختیار کر رہے ہیں، اور ان کی نیت میں فتور آ چکا ہے۔ 2 دن پہلے نصیر احمد نے مجھے بتایا تھا جاوا کے بمبئی میں بے شمار ہاتھ ہیں، اور شاید بہت سے سر بھی۔ اسے بے شمار ہاتھوں اور بہت سے سروں والی ایک ایسی بلا کہا جا سکتا ہے جس نے شہر کے بیشتر حصے کو جکڑ رکھا ہے۔ شاید وہ ٹھیک ہی کہتا تھا۔ ایک سنگین ترین اتفاق کے تحت میں اور عمران اس بلا کے روبرو آ گئے تھے، اور میری وہ عزیز ترین ہستی داؤ پر لگی تھی جس کے لیے ایک بار نہیں کئی بار اپنی جان لٹا سکتا تھا۔ ثروت اپنی تمام تر دلکشی اور محبوبیت سمیت میرے تصور میں آ گئی۔ بے شک اس نے میرے بغیر زندہ رہنا سیکھ لیا تھا۔ بے شک وہ اپنے ازدواجی رشتے کے خاردار حصار کو توڑنے کی ہمت نہیں رکھتی تھی، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ میں اسے زندہ سلامت اور خوش دیکھنا چاہتا تھا۔ اس کے لیے اپنی جان پر ہر بڑی سے بڑی مصیبت جھیل سکتا تھا۔ محبت پہ شرط نہیں ہوتی، یہ نفع نقصان نہیں دیکھتی، یہ بس ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ جاوا سے رابطہ کرنے میں ناکام ہونے کے بعد ہم نے میڈم صفورہ اور صبر سے بات کرنے کی کوشش کی۔ میڈم صفورہ کا فون بند تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ میڈم صفورہ اسے فون کی سہولت واپس لے لی گئی ہے۔ عمران نے فون بند کرتے ہوئے کہا، آؤ چلو، عالی جناب جاوا صاحب سے بنفس نفیس ملتے ہیں۔ کہاں؟ کسی بھی اچھی جگہ پر یار، یہ بمبئی میں درجنوں لو اسپاٹ ہیں۔ تمہارا مطلب ہے کہ جو ہمارا فون سننا بھی گوارا نہیں کر رہا، وہ ہمارے بلانے پر کسی جگہ چلائے گا؟ آ جائے گا جگر، سر کے بل آئے گا۔ عمران کی آنکھوں میں تپش تھی۔ یہ اس کا وہی روپ تھا جو اس کے کھلنڈے روپ سے بالکل جدا کرتا تھا۔ نہ جانے کیوں جب ہم اس دواری مندر سے نکلے تھے مجھے لگ رہا تھا کہ عمران مجھ سے کچھ چھپا رہا ہے۔ ہنگامے کے دوران میں جب ہمیں جگت سنگھ مقررہ جگہ پر نہیں ملا تو عمران نے کہا تھا وہ ابھی اسے دیکھ کر آتا ہے۔ واپسی میں سے تھوڑی سی تاخیر تھی، پتہ نہیں ایسا کیوں ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں کوئی سوال جواب کرتا عمران نے موبائل فون پر کچھ لکھنا شروع کر دیا۔ میں نے اندازہ لگایا کہ اس نے جاوا اور اس کے اہلکاروں کے نمبرز پر کوئی SMS کیا ہے۔ کیا کر رہے ہو؟ جاوا کو بلا رہا ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ 5-10 منٹ کے اندر جاوا یا چوپڑا کا فون آ جائے گا۔ کوئی منتر شنتر پڑا ہے؟ منتر ہی سمجھو، بس دعا کرو یہ منتر سیدھا پڑ جائے۔ تم ہر وقت سسپینس میں کیوں رکھتے ہو؟ ہم میڈیا والوں کا کام یہی ہے جگر۔ یورپ میں تو میڈیا والے پیدائشی طور پر سسپینس اور تھرل کے رسیا ہوتے ہیں۔ پہلا شکار اپنی والدہ کو ہی بناتے ہیں۔ اس بیچاری کو پتہ نہیں چلتا کہ نومولود کو کب پیدا ہونا ہے۔ وہ 3 بار اسپتال کے چکر لگاتی ہے، ڈاکٹر کے اندازے بھی دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ ایک بار سسپینس کا یہ سلسلہ شروع ہو تو زندگی بھر رکنے کا نام نہیں لیتا۔ ازدواجی حیثیت سسپینس، بیوی اور شوہر کی وفاداری سسپینس، سلسلہ نسب سسپینس، یہاں تک کہ موت بھی سسپینس۔ اسپتالوں میں نالیاں لگا لگا کر مہینوں تک مردے کو زندہ رکھتے ہیں۔ ہر چند کہیں کہ ہے نہیں ہے۔ وہ اپنی زبان کو مسلسل حرکت دیتا چلا گیا۔ میں بری طرح چونکا جب میں نے دیکھا کہ عمران کے سیل فون پر کال موصول ہوئی۔ اسکرین پر بمبئی کے خطرناک ترین شخص کا نمبر چمک رہا تھا۔ یہ جاوا کا نمبر تھا۔ عمران کا کہا سچ ثابت ہوا۔ ہیلو، کون؟ کیا عمران ہیرو بول رہا ہے؟ ہاں میں ہی ہوں، عمران نے جواب دیا۔ ابھی تمہارا ایک میسج ملا ہے لیکن مجھے اس کی کوئی سمجھ نہیں آئی، یہ کیا ہے؟ جاوا صاحب سمجھ آپ کو آ گئی ہے، اسی لیے آپ نے فون بھی کیا ہے، ورنہ آپ تو ہماری کال کا جواب ہی نہیں دے رہے تھے۔ تم کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ میں تو تمہاری کال کا انتظار کر رہا تھا کہ تم آراکوئی کے بارے میں کوئی اچھی سماچار سناؤ گے۔ اچھی سماچار آپ جناب کو سنا دی ہے میں نے، وہ آپ کے پاس پہنچ گئی ہے۔ ابھی کوئی 2 گھنٹے پہلے آپ کے منحوس درگوں نے وود ہوٹل میں 4 بھکشو مارے ہیں اور آراکوئی کو لے اڑے ہیں اور آپ کی خدمت میں پہنچا دیا ہے۔ لیکن میں ایک بات آپ کو بتا دوں، اور وہ آپ اپنی سمجھدانی میں بڑی اچھی طرح بٹھا لے، بات وہ نہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں، بات وہی ہے جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ آپ کے پاس کافی کاریگر بندے ہوں گے، خود آپ کا کھوپڑا بھی کافی بڑا ہے،
آپ اچھی طرح تصدیق کر لیں یا کسی کاریگر سے کروا لیں، اس کے بعد مجھے فون کریں، میں انتظار کر رہا ہوں۔ یہ تم کس لہجے میں بات کر رہے ہو؟ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تم کیا کہہ رہے ہو، اور تم اس سمے ہو کس جگہ؟ اس چکر میں نہ پڑیں جاوا جی، آپ مجھ تک نہیں پہنچ سکتے۔ فی الحال ہمارا رابطہ بس فون کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے، اور فون کی لوکیشن ڈھونڈنا بھی بالکل بیکار ہوگا۔ میں اگلی کال کا انتظار کر رہا ہوں، گڈ بائے۔ عمران نے رابطہ منقطع کر دیا۔ میں حیرت سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس نے پتہ نہیں کیا پلٹی ماری تھی کہ جاوا جو ہمیں یکساں نظر انداز کر رہا تھا چند منٹ کے اندر اندر فون کرنے پر مجبور ہو گیا، تو لگتا تھا کہ ابھی تھوڑی دیر میں وہ پھر کال کرے گا۔ عمران نے فوراً گاڑی سٹارٹ کی اور روانہ ہو گیا۔ اب کہاں جانا ہے؟ میں نے کہا۔ فی الحال تو کہیں نہیں جانا، بس اپنی جگہ تبدیل کرنی ہے، اس نے کہا۔ اس نے جبڑے بھینچ رکھے تو اس کی آنکھوں میں ایک بار پھر گہری سنجیدگی تیر رہی تھی، بے حد گہری اور سرد۔ ہم نے ساؤتھ ممبئی کا ایک طویل چکر کاٹا اور قریباً 5-6 کلومیٹر دور ایک بلند و بالا سینما کی وسیع پارکنگ میں گاڑی کھڑی کر دی۔ اس دوران میں اپنے تعاقب کا بھی خاص خیال رکھا تھا۔ ناریل پانی پیو گی؟ عمران نے پوچھا۔ یار مجھے کچھ بھی بتاؤ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے اس کی آفر نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ وہی جو جاوا جیسے بندے کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اس نے نشی کو سٹریچ کیا اور ٹیک لگا کر سگریٹ سلگا لی۔ تمہارا کیا خیال ہے وہ دوبارہ فون کرے گا؟ اس کا باپ بھی کرے گا، اور 100 بار بھی کرنا پڑا تو کرے گا۔ لیکن کیوں؟ تم نے اسے کوئی دھمکی دی ہے؟ بمبئی کے سکونی ساڑھ کو دھمکی کون دے سکتا ہے؟ بس ایک حقیقت بتائی ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ ضرور پوچھنی ہے۔ اس نے نیم باز آنکھوں سے مجھے دیکھا۔ اگر بتانے میں تمہارا کوئی نقصان ہو جائے تو نہ بتاؤ، میں نے چڑ کر کہا۔ ناراض ہو گئے؟ وہ ہولے سے مسکرایا، پھر سگریٹ کا دھواں میرے منہ پر چھوڑ کر بولا، انڈیا کی اس فلم نگری کے اندر بڑی فلمی سی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ اس آراکوئی نے سب کو گھما کر رکھ دیا ہے۔ کیا کہنا چاہتے ہو؟ کل رات دواری مندر میں بڑی ٹینشن تھی۔ تمہیں پتہ ہی ہے وہاں 2 گروپوں نے، ایک وہ جو ڈاکٹر مہناز کی جان لے کر حفاظت کی رسم ادا کرنا چاہتے تھے، دوسرا گروپ اصل بھکشوؤں کا درد و دھرم کے نام پر اس خوریزی کو سخت گناہ سمجھ رہے تھے اور چاہتا تھے کہ آراکوئی کی حفاظت کی رسم کسی کی جان لیے بغیر ادا کی جائے۔ جنوبی گروپ جانتا تھا کہ رسم کے وقت کوئی بھی غیر متوقع صورتحال پیش آ جائے گی۔ انہیں کچھ پکی اطلاعات بھی مل چکی تھی۔ انہوں نے اس کا توڑ کیا۔ کیسا توڑ؟ تم خود سوچو انہوں نے کیا کیا ہوگا۔ آراکوئی ان کے لیے بہت قیمتی ہے۔ پہیلیاں نہ بجھواؤ عمران، اس کی باتوں سے میں نے زچ ہو کر کہا۔ عمران نے گہرا کشے اور دھواں نتنوں سے دھواں چھوڑ کر بولا، کل رات رسم کے وقت چبوترے پر اصلی مورتی نہیں تھی۔ میں سناٹے میں رہ گئی۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ ہاں جگر، وہ اصل کی ہو نقل تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ بھکشو جو مورتی لے کر بھاگے اور جو کچھ دیر پہلے جاوا کے پاس پہنچی وہ اصل نہیں ہے۔ عمران نے بڑے یقین کے ساتھ نفی میں سر ہلایا۔ میں نے پوچھا تو اصل کہاں ہے؟ اصل آراکوئی مہا پجاری کے پاس تھی، اور مہا پجاری ان 20 گرو میں سے کوئی ایک تھا۔ تمہیں اس کا پتہ کیسے چلا؟ تم سب کچھ آج پوچھنے کا ارادہ رکھتے ہو؟ کل کا دن نہیں چڑھے گا؟ میرا خیال ہے کہ آج کا دن بہت زیادہ اہم ہے، میں نے عمران کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ پھر مسکرایا، نگرا سگریٹ سلگا کر بولا، جگر پا رہی ہے، بہت زبردست اتفاق ہے، کل رات ہم نے جس گرو وستا کے کان کاٹے اصل میں وہی مہا پجاری یعنی بڑا گرو تھا۔ وہ اس بات کا پتہ اس وقت چلا جب وستا نے ہماری مجبور کرنے پر تحریر لکھی اور پھر اپنی گول میں مہر لگائی۔ اس نے یہ مہر اپنی دیو ہیکل الماری کی دراز سے نکالی تھی۔ اس دراز میں ایک اور مہر پڑی ہوئی تھی۔ میری نظر اس مہر پر پڑ گئی۔ یہ مہا پجاری کی مہر تھی۔ میں سوچنے لگا، اگر عمران کے بیان کے مطابق مہا پجاری گرو وستا ہی تھا تو پھر یقینی بات تھی کہ اصل مورتی بھی گرو وستا کے پاس ہی ہوگی۔ پھر مجھے یاد ہے کہ ہنگامے کے وقت جب ہم دواری مندر سے نکل رہے تھے، عمران مجھے مہناز کو چھوڑ کر کچھ دیر کے لیے وستا کے کمرے کی طرف لپک گیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ وہ جگت سنگھ کو دیکھنے جا رہا ہے، کہیں وہ مورتی کے لیے تو نہیں گیا تھا۔ میری چھٹی اس نے گواہی دی کہ بات ایسی ہی تھی، وہ آراکوئی کے لیے ہی گیا تھا۔ میں نے عمران کی آنکھوں میں دیکھا اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، عمران اصل آراکوئی تمہارے پاس ہے نا؟ مجھے حیرت ہوئی جب عمران نے فوراً اقرار کر لیا۔ شاید وہ مزید وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا تو وہ بولا، تابی تم ٹھیک کہہ رہے ہو، آج کا دن بڑا اہم ہے ہمارے لیے اور جاوا کے لیے بھی۔ آراکوئی ہمارے پاس ہے اور سرورت جاوا کے پاس۔ آراکوئی کے ساتھ سرورت کا تبادلہ ہوگا اور یہ سب کچھ ہمیں بہت ہوشیاری سے کرنا ہوگا۔ جاوا جیسا زہریلا سانپ کسی بھی وقت ڈنک مار سکتا ہے۔ کہاں ہے آراکوئی؟ میں نے لرزہ آواز میں پوچھا۔ اس نے پشتی بیگ میں اسے دواری مندر سے لے کر آیا ہوں، عمران نے انکشاف کیا۔ عمران کا پشتی بیگ اس وقت نصیر احمد کے گھر پر پڑا تھا۔ عمران نے اسے تالے میں رکھا تھا۔ مجھ سمیت کسی نے یہ نہیں سوچا تھا کہ اس عام سے ریگزین کے تھیلے میں وہ نادر پیسا فاٹ موجود ہے جس نے خلقت کو دیوانہ کر رکھا ہے، جس کی تلاش میں کروڑ روپے خرچ ہوئے ہیں، بہترین دماغ استعمال ہوئے اور قتل و غارت میں ہر طرح کی قانون شکنی کی گئی ہے۔ وہ 2 فٹ لمبا دھات کا قدیم مجسمہ اس وقت نصیر احمد کے گھر میں موجود تھا۔
گھڑی کی سوئیں اب دوپہر کے 4 بجے کا وقت بتا رہی تھی۔ میں نے عمران کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیا جاوا کو پتہ چل جائے گا کہ اس کے پاس نقلی آرا کوئی ہے؟ کیوں نہیں چلے گا؟ وہ بمبئی کے 3-4 کھوچل ترین بدماشوں میں سے ایک ہے۔ ایسے لوگوں کے پاس ہر صورت سے نپٹنے والے کاریگر بندے موجود ہوتے ہیں۔ تم دیکھنا 10-15 منٹ کے اندر اس کا فون آئے گا۔ میں نے اسے گہری نظروں سے دیکھا۔ تمہیں کیسے پتا چلا کہ رسم کے موقع پر نقلی آرا کو رکھا جائے گا اور اصلی کہاں ہے؟ اس کا پتا کیسے چلا تمہیں؟ جس بھکشو کو نے بالکل شروع میں آبدوز سرنگ سے نکلتے ہی پکڑا تھا وہ گرو وسطا کا خاص الخاص آدمی تھا۔ وہ پتھر کے کلیجے والا ہے۔ اس نے ہمیں کچھ بتا کر نہیں دینا تھا، لیکن جب میں نے اسے چکما دیا کہ مہا پجاری کے بارے میں ہم سب کچھ جان چکے ہیں اور مہا پجاری یعنی گرو وسطا نے ہم سے ازود بہت سی باتیں بتا دی ہیں، تو وہ چکر میں آ گیا۔ ویسے بھی اندرونی چوٹوں کی وجہ سے اس کی حالت بہت پتلی تھی۔ اس نے نہ چاہتے ہوئے ہمیں بہت سی باتیں بتا دی۔ عمران نے مجھے اس بارے میں تفصیل بتائی۔ اندازہ ہوا اس بارے میں کافی حد تک سچ بیانی کر رہا تھا۔ عمران کا 15 منٹ والا اندازہ بالکل درست ثابت ہوا۔ 8-10 منٹ بعد اسپیکر فون کی بیل ہوئی۔ یہ جاوا ہی تھا۔ اس کی گمبھیر آواز فون کے ننھے منھے اسپیکر پر اٹھی۔ میں جاوا بول رہا ہوں۔ آپ کے علاوہ اور کون بول سکتا ہے اس وقت؟ عمران نے اطمینان سے جواب دیا۔ وہ بولا، مجھے ابھی بھی جانکاری ملی ہے کہ میرے بندے کسی بود ہوٹل سے ایک مجسمہ لے کر آئے ہیں۔ وہ اسے آرا کو سمجھ رہے ہیں لیکن وہ نکلی ہے۔ تم نے جو اطلاع دی وہ درست ہے۔ عمران نے اطمینان سے کہا، آپ بہت بڑے لانتی ہو جاوا، آپ کو ابھی بھی جانکاری نہیں ملی۔ اصلی نکلی کی بات تو اب معلوم ہوئی ہے، لیکن باقی آپ کو سب کچھ بہت پہلے ہی معلوم ہو چکا تھا۔ اور بود ہوٹل میں جو کچھ آپ کے حکم سے ہوا، نکلی آرا کوئی کو بغل میں دبا کر آپ پہاڑ پر چڑھ گئے۔ میری کالے سن کر بھی نہیں سن رہے تھے۔ تم منہ سنبھال کر بات کرو ہیرو۔ مجھے اس طرح کی بات کرنے والے موت کی بھیک مانگا کرتے ہیں۔ پورا بمبئی جانتا ہے ایسے بدقسمت بھکاریوں کو۔ آپ جناب نے اپنی عزت اپنے ہاتھوں سے غارت کیا ہے۔ آپ پرلے درجے کے کمینے ہیں جاوا صاحب۔ آپ نے سوچا کہ آرا کوئی اب ہاتھ کیا آپ کے ہاتھ میں آ گیا ہے، لہذا آپ نے ہمارے منہ پر تھوکنا بھی گوارا نہیں کیا۔ آپ نے اپنے کمینے لونڈوں کو بھی ہدایت فرما دی کہ کوئی ہم سے رابطہ کرے نہ ہماری کال اٹھائی جائے۔ پیشہ کرنے والیوں کی بھی ایک زبان ہوتی ہے۔ مجھے تو آپ اس سے بھی گئے گزرے لگتے ہیں۔ بکواس نہیں، جاوا اتنے زور سے چلایا کہ فون کے اسپیکر سے نکل پڑے گا۔ اس نے عمران پر غلیظ گالیوں اور بدترین دھمکیوں کی بوچھاڑ کر دی۔ آخر میں وہ دھاڑا، میں دیکھ لیتا ہوں تجھے کتے، میں دیکھ لیتا ہوں۔ تیرے لیے آج قیامت نہ لے آؤں تو سمجھ لینا جاوا اپنے باپ کا نہیں تھا اپنے باپ کا۔ اس کے ساتھ اس نے فون بند کر دیا۔ اس شخص کے غصے سے بمبئی پناہ مانگتا تھا۔ اس کی دھمکی کو فرشتہ اجل کی دھمکی سمجھا جاتا تھا۔ یہ دھمکی پتھر کو پگھلاتی تھی اور لوہے کو پانی کرتی تھی۔ شوبز کے بڑے بڑے جن اور سلور اسکن کو کسی کی خاطر میں نہ لانے والی پریاں جاوا کے ایک بلاوے پر سر کے بل دوڑے چلے آتے تھے۔ وہ غضب کا دیوتا تھا۔ عمران نے جان بوجھ کر اس کے غضب کو زبردست اچھال دیا تھا، اور ایسا کرنے کے باوجود عمران کے چہرے پر اطمینان کے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ سجا کر بولا، پریشانی کی بات نہیں جگر، یہ بھی ٹھنڈا ہو جائے گا۔ موٹی سوئی والا ٹیکا لگا ہے، اس کے لیے اویو کر رہا ہے۔ میں حیرت سے عمران کی صورت دیکھ رہا تھا۔ بمشکل 8-10 منٹ بعد پھر فون آ گیا۔ جاوا کا ہی نمبر تھا، لیکن جاوا خود نہیں بول رہا تھا۔ اسپیکر پر جاوا کے قریبی ساتھی پریم چوپڑا کی منحوس آواز ابھری۔ اس بندے کی شکل تو مشہور فلمی ویلن سے ملتی تھی، اور اس نے اپنی آواز کو مشہور فلمی ویلن کی آواز کے قالب میں ڈھالنے کی کوشش کی ہوئی تھی۔ پریم چوپڑا نے نہایت گمبھیر لہجے میں عمران کو بتایا کہ عمران نے اپنی غیر محتاط گفتگو سے جاوا صاحب کو سخت برہم کر دیا ہے، اور ایسا کر کے اس نے اپنی مشکلات میں جو اضافہ کیا وہ بیان سے باہر ہے۔ عمران نے کہا، بس کیا یہی خوشخبری سنانے کے تم نے فون کیا ہے؟ دوسری طرف چند لمحے خاموشی رہی، تب چوپڑا بھاری آواز میں بولا، اس معاملے کا حل اگر لڑائی نکالو گے تو اتنا خون خرابہ ہوگا کہ تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ بہتر یہی ہے کہ آمنے سامنے بیٹھ کر بات کرو۔ اب بیٹھ کر نہیں، کھڑے ہو کر بات کرنا ہوگی، اور درمیان میں کافی سارے رائفلیں بھی ہوں گی۔ تمہارے مالک نے اپنا ظرف دکھایا ہے، اب دوسری بار اس کم ظرف سے دھوکہ نہیں کھائیں گے، اور اگر اس کی طرف سے کوشش ہوئی تو واقعی بڑا خون خرابہ ہوگا۔ انڈیا کی بڑی سے بڑی ایکشن فلم بھی اس خون خرابے کے سامنے مکی ماؤس کارٹون نظر آئے گی۔ کس طرح کی گارنٹی چاہتے ہو؟ چوپڑا نے پوچھا۔ اب کوئی گارنٹی نہیں چلے گی، صرف کھلا میدان ہوگا، اصلی کی گارنٹی ہوگی۔ لیکن یہ تمہارا ملک ہے، تمہارا شہر ہے، ہمیں یہاں سے حفاظت کے ساتھ واپس نکلنے کے لیے گارنٹی ضرور چاہیے ہوگی۔ کیا مطلب؟ ایک یرغمالی۔ لیکن تم کرائے کے ٹٹو ہو، میں تم سے تفصیلی بات کر کے اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ اپنے باپ سے کہو اگر وہ کوئی ڈیل چاہتا ہے تو خود بات کرے، میں انتظار کر رہا ہوں۔ عمران نے فون بند کر دیا۔ وہ جاوا اور چوپڑا سے جس طرح کا رویہ روا رکھے ہوئے تھا وہ مجھے اندر سے لرزا رہا تھا۔ مجھے ہر گھڑی یہی دھڑکا تھا کہ کہیں جاوا مجھتے لو کر سربت کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ کوئی ایسی بات ہو جاتی تو میرے زندہ رہنے کا ہر جواز ختم ہو جاتا، لیکن عمران بالکل اطمینان سے تھا، اسے یقین تھا کہ سربت کو کچھ نہیں ہوگا، جاوا اس کا بال بھی بیکا نہیں کرے گا۔ وہ بھی مجھے پورے اعتماد سے تسلی دے رہا تھا کہ سربت جاوا کے پاس بالکل محفوظ ہے۔ میں نے کہا، تم کس یرغمالی کی بات کر رہے، یہ کیا چکر ہے؟ بس ہے ایک چکر، وقت آنے پر بتا دوں گا، اس نے کہا۔
اور کسی کا بھیجا ہوا SMS پڑھنے میں مصروف ہو گیا۔ میری جان پر بنی ہوئی جاوا کے فون کے انتظار میں گزرنے والا ہر پل ایک صدی کی طرح تھا۔ ابھی تک ہمیں یہ معلوم نہیں تھا کہ سروت اور سفورہ ہے کہاں۔ ہم نے انہیں فرید کوٹ میں چھوڑا تھا اور اب ہم بمبئی میں تھے۔ 8-10 منٹ مزید گزر گئے تو میں نے عمران سے کہا یار کہیں بات بگڑ نہ جائے، تم خود فون کر لو، وہی کتا کرے گا، یہ اعصاب کی لڑائی ہے، دل مضبوط رکھو۔ ابھی عمران کا فکرہ مکمل ہوا تھا کہ فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ جاوا کی کال تھی۔ عمران نے کال ریسیو کی اور بات کرتا ہوا گاڑی سے باہر نکل گیا۔ میں جانتا تھا کہ وہ مجھے اعصابی تناؤ سے بچانا چاہتا ہے۔ میری بے چینی اس پر بھی اثر انداز ہوتی تھی، وہ اطمینان سے بات نہیں کر سکتا تھا۔ جاوا اور عمران کے درمیان قریباً 20 منٹ تک دھواں گفتگو ہوئی۔ گفتگو کی سنگینی عمران کے چہرے سے ظاہر تھی۔ وہ پارکنگ کے خالی گوشے میں املی کے درخت سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ آخر مجھے یوں محسوس ہوا کہ کچھ باتیں طے ہو گئی ہیں۔ کچھ دیر بعد عمران فون بن کے گاڑی کی طرف بڑھا۔ اس کا چہرہ تمتما رہا اور آنکھوں میں جارحانہ چمک تھی۔ کیا ہوا؟ میں نے دل کڑا کر کے پوچھا۔ عمران نے ریسٹ واچ دیکھی۔ رات 11 بجے۔ کیا رات 11 بجے؟ سروت اور آرا کوئی کا ایکسچینج ہوگا۔ سروت اور سفورہ یہاں بمبئی میں پہنچ چکی ہیں۔ اب ایک ہاتھ دو ایک ہاتھ لو والا معاملہ ہے۔ ہرا دیوی ساحل کے پاس کوئی کالی جھاڑ جگہ ہے۔ جب وہ اپنے بندوں کے ساتھ آئے گا ہم بھی اپنے بندوں کے ساتھ جائیں گے۔ کتنے بندے ہوں گے؟ 4 گاڑیاں ہوں گی، سمجھو 20-22 بندے ہمارے، 20-22 ان کے۔ اور اگر کچھ ہو گیا تو جیسے موقع پر ہو جاتا ہے۔ یار تب بھی اس طرح کیوں سوچ رہا ہے تو بزدل تو نہیں ہے؟ میں چنگی طرح جانتا ہوں پھر یہ سب باتیں۔ یار مجھے اس نے بزدل بنا دی ہے، وہ بیچ میں نہ ہوتی تو میں تم سے 2 قدم آگے نظر آتا۔ تم نے مجھے موت کے آگے بھاگنے کی بجائے موت کے پیچھے بھاگنا سکھا دیا ہے، اور آج موت سے ڈرنا بھی۔ مر تو شاید میں اسی دن جاتا جب 5 سال پہلے مجھے سیٹھ سراج نے اغوا کیا تھا اور میں نے خودکشی کرنا چاہی تھی۔ اب یہ ساری زندگی تو بونس کی طرح لگتی ہے عمران۔ مجھے صرف سروت کا خیال آتا ہے۔ میں چاہتا ہوں وہ کسی بھی طرح حفاظت سے واپس پاکستان پہنچ جائے، اپنی بہن کے پاس، اپنے شوہر کے پاس۔ وہ زندہ رہے اور خوش رہے۔ وہ زندہ رہے گی، خوش رہے گی اور رہے گی بھی تمہارے ساتھ۔ تم اس طرح کی باتیں کرتے ہو تو میرا دل چاہتا ہے کہ تمہارا تھوبڑا توڑ دو یا کوئی وزنی شے مار کے اپنا سر ٹکڑے کر لو۔ خدا کے لیے یار، خدا کے لیے، وہ کمزور عورت ہے، دنیا سے ٹکرانے کی ہمت نہیں رکھتی۔ یہ ہمت اسے تم نے ہی دینی ہے، تمہاری محبت نے دینی ہے۔ جتنی ہمت دکھاؤ گے اتنا صلہ پاؤ گے۔ وہ کیا کہہ گئے ہیں مولانا سر سید، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ اس نے حسب عادت جان بوجھ کر اقبال کے شعر کو سر سید سے جوڑ دیا۔ میں نے کچھ کہنا چاہتا تھا، چپٹ کے میرا منہ ہاتھ میں دبا دیا۔ بس اب چپ ہو جاؤ خدا کے لیے، تمہیں پیر احمد تھانوی صاحب کا واسطہ، نہیں تو میں ریوالور کا کھیل شروع کر دوں گا، سارے خانوں میں گولی رکھ کر خود ٹریگر دبا دوں گا، 100% ڈیتھ۔ اس دوران اس کے فون کی بیل ہونے لگی۔ ایک بار پھر گہری سنجیدگی نے اس کا چہرہ ڈھانپ لیا۔ اس نے کال ریسیو کی۔ دوسری طرف رتنا گری والا شیکھر تھا، لیکن اب وہ ممبئی سے بول رہا تھا۔ ہمارے لیے کیا آرڈر ہے جناب؟ اس نے پوچھا۔ آرڈر بہت تگڑا ہے، اپنے بندوں کو تیار کر دو، پورا وغیرہ کو بھی خبر کرو۔ رات 11 بجے جاوا کے ساتھ ڈیل فائنل ہو رہی ہے۔ ہرا دیوی بیچ پر کالی جھاڑ نامی جگہ طے ہوا ہے۔ ہمیں بھی پاور سے جانا ہوگا۔ 25 کے قریب بندے ہونے چاہیے، 10 میرے پاس ہیں، 14-15 بندے تم نے کرنے ہیں، لیکن ایک بھی کچا بندہ نہیں ہونا چاہیے۔ میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ آپ فکر ہی نہ کریں جناب، پورے پکے بندے ہیں، چنے ہوئے شوٹر۔ آپ تقریباً سب کو جانتے ہیں، 1 انچ پیچھے ہٹنے والے نہ ہی، بلکہ اگر آپ چاہیں تو زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ نہیں زیادہ نہیں، بس 24-25 کافی ہوں گے۔ گاڑی اور اسلحہ بھی بالکل فٹ ہونا چاہیے۔ کسی ہیلپ کی ضرورت ہو تو نصیر سے رابطہ کرو۔ 2 گھنٹے کے اندر سب تیار ہوگا جی۔ اگر آپ کہیں تو کچھ بندوں کو اسٹینڈ بائی پر بھی رکھ لو۔ ضرورت تو نہیں پڑے گی قربان علی، لیکن اگر چاہتے ہو تو رکھ لو۔ عمران نے فون بند کر دیا۔ میں نے کہا یہ آواز تو شیکر کی تھی اور تم اسے قربان علی کہہ رہے تھے۔ قربان علی کہہ رہے تو حیرت سے بولا، شاید پریشانی میں پتہ نہیں چلا۔ عمران تم سیدھی بات کیوں نہیں کرتے؟ یہ بھی تمہارا ہرکارا شیکر کے روپ میں قربان علی ہے۔ ہرکارا کا لفظ تم غلط استعمال کر رہے، تم اسے دوست کہہ سکتے ہو۔ نہیں عمران، تم بہت کچھ چھپاتے ہو مجھ سے۔ دوسری طرف اپنا سب سے قریبی دوست بھی کہتے ہو۔ قریبی دوستی اس طرح پردے میں رکھنے سے آگے نہیں چلتی۔ کبھی کبھی اپنے آپ کو تمہارے لیے بالکل غیر سمجھنے لگتا ہوں۔ تم بتاتے کیوں نہیں کہ یہ کون لوگ ہیں جو تمہارے لیے کام کرتے ہیں؟ یہ خاص طور پر انڈیا میں تمہارے ارد گرد موجود ہے۔ سلطان چیٹو ندیم جیسے بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ تم وہ نہیں جو اوپر سے نظر آتے ہو۔ عمران نے گہری سانس لی اور ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لی۔ کیا سننا چاہتے ہو مجھ سے؟ یہ کہ یہ سب تمہارے حکم مانتے ہیں اور سردل کی بازی بھی لگاتے ہیں۔ تمہارا اپنا کیا انداز ہے؟ عمران نے آنکھیں بند کیے کہ پوچھا۔ میں نے بغور اس کا چہرہ دیکھا، وہ گہرے پانی کی طرح خاموش تھا۔ میں نے کہا، کیا یہ کوئی آرگنائزیشن ہے؟ عمران نے اپنی نیم سرخ آنکھیں کھولے مجھے دیکھ کر بولا، تم 90% درست نتیجے پر پہنچے ہو۔ مجھے امید نہیں کہ تم اتنی جلدی تسلیم کر لے گا۔
کس طرح کی آرگنائزیشن، سرکاری یا پرائیویٹ؟ میں نے پوچھا۔ پرائیویٹ؟ کیا کام کرتی ہے؟ وہی جاب کر رہی ہے، وہی جو 2 سال پہلے بھانڈل میں کیا تھا۔ کیا مطلب؟ دوسرے ملکوں خاص طور سے انڈیا میں پھنسے ہوئے بے گناہ پاکستانیوں کو حب سے بھیجا اور قید و بند سے نجات دلانا، قانونی طریقے سے بھی یا پھر کسی بھی طریقے سے۔ عمران بے حد سنجیدہ تھا۔ میں اس کا یہ موڈ پہچانتا تھا، مجھے پتا تھا اس پر جو کہہ رہا ہے درست کہہ رہا ہے۔ میں بہت پیچھے تک سوچنے لگا۔ عمران مجھے آج بتا رہا تھا، لیکن نہ جانے کیوں بہت پہلے مجھے لگتا تھا کہ عمران کسی خاص نظم کے ساتھ کام کرتا ہے اور کچھ خاص لوگوں کے ساتھ اس کی ورکنگ ریلیشن شپ موجود ہے۔ چند ماہ پہلے بھانڈل سے نکلنے کے بعد جب ہم الہ آباد پہنچے تو وہاں بھی کچھ مقامی لوگوں سے عمران کا واسطہ پڑا تھا۔ دیگر لوگوں کے علاوہ یہ بھی پتا چلا تھا کہ عمران اپنے سرکس کمپنی کے ساتھ انڈیا آیا تھا، جہاں وہ ایک بڑے جھگڑے میں ملوث ہو گیا تھا۔ اندازہ ہو رہا تھا کہ عمران اپنے سرکس والے کو بھی خاص مقاصد کے لیے استعمال کرتا ہے۔ میرے و عمران کے درمیان اس موضوع پر چند مزید گفتگو ہوئی۔ میں نے ایک طویل سانس لی اور کہا، اس کا مطلب ہے عمران، جب تم مجھے ڈھونڈتے ہوئے بھانڈل اسٹیٹ پہنچے تو وہ بھی صرف میری دوستی کے لیے نہیں تھا، بلکہ تمہارے کام کا ایک حصہ تھا۔ تمہیں میرے علاوہ میڈم صفورہ اور ابرار وغیرہ کو بھی ڈھونڈنا تھا، اور آج تم سویٹی اور ایشوریا اور دوسری لڑکیوں کو واپس پاکستان لے جانے کے لیے میرے ساتھ ہو۔ اس کے ہونٹوں پر بے ساختہ ایک مدھم مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ مجھے نیم باز آنکھوں سے دیکھ کر بولا، جگر، جب کام کے ساتھ محبت بھی شامل ہو جائے تو ہر چوٹی سر ہو جاتی ہے۔ بھانڈل اسٹیٹ میں تمہاری محبت پہلے تھی، کام اس کے بعد تھا، اور اب بھی تمہاری محبت اور دوستی پہلے ہے، کام بعد میں۔ اگر تمہاری اور سرورت کے ساتھ میں سویٹی، فاخرہ، مہناز وغیرہ کو بھی پاکستان واپس لے جانے میں کامیاب ہو گیا تو یہ میرے لیے بونس ہوگا۔ جیلانی، اقبال، امتیاز اور صفورہ وغیرہ بھی سب جانتے ہیں۔ صرف جیلانی، اقبال اور امتیاز، ہم بہت عرصے سے اکٹھے کام کر رہے ہیں، ان تینوں کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ یہ آرگنائزیشن جو کچھ بھی ہے تم چلاتے ہو؟ نہیں یار، میں تو بس اس کا ایک حصہ ہوں۔ یہ ایک بہت بڑا ادارہ ہے۔ کون چلا رہا ہے؟ سمجھو اوپر والا ہی چلا رہا ہے۔ تم سمجھ ہی گئے ہو کہ کتنا خطرناک کام ہے۔ تم ہر بات پھر گول کر رہے ہو۔ تم سے کچھ بھی چھپانا میرے لیے ممکن نہیں ہے، لیکن تم چھپا رہے ہو عمران۔ اب تو کسی وقت مجھے لگتا ہے کہ تم نے مجھے اپنی جوانی اور لڑکپن کی جو دگلا سنا رکھی ہے، شاید اس میں بھی کچھ ہیر پھیر ہو۔ نہیں تابش، عمران نے بڑی متانت سے کہا، وہ سب کچھ سچ ہے، تمہارے سر کی قسم۔ اس کے میرے سر پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ اس روداد میں کچھ بھی جھوٹ نہیں۔ ہاں، صرف ایک بات ایسی ہے جس کے بارے تم سے پوری وضاحت نہیں کہ اس کا تعلق والدہ سے ہے۔ کیا کہنا چاہتے ہو؟ بھانڈل اسٹیٹ سے آنے کے بعد تم نے کئی بار مجھ سے پوچھا کہ میں والدہ کو ڈھونڈ رہا ہوں یا نہیں۔ میں نے کہا، ہاں میں کوشش کر رہا ہوں، لیکن سچ ہے کہ تابی میں نے والدہ کو ڈھونڈنا ترک کر دیا ہے۔ قریباً 3 سال پہلے ہی مجھے یقین ہو گیا تھا کہ وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ پھر بھی اس بات کو اپنی زبان سے کہنے کی ہمت مجھ میں نہیں ہوئی۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ کہ تمہیں کیسے پتا چلا؟ اس نے آنکھیں بند کیے اس بات نے سر ہلایا۔ انڈیا سے رہا ہو کر آنے والے ایک پاکستانی کاشتکار کی زبانی مجھے پتا چلا تھا کہ اس نے میری والدہ کو چندی گڑھ کی زنانہ جیل میں دیکھا تھا۔ والدہ نے اسے میرا ایڈریس دیا تھا اور کہا تھا کہ وہ کس طرح مجھ تک پہنچنے کی کوشش کرے۔ اس شریف بندے نے اپنا وعدہ نبھایا اور کسی نہ کسی طریقے مجھے ڈھونڈ لیا۔ اس کی زبانی پتا چلا کہ بیمار والدہ کو میری تلاش نے نیم دیوانہ کر رکھا تھا۔ پتہ نہیں وہ کہاں کا ماری ماری پھرا کرتی تھی۔ کسی ایسی کیفیت میں وہ سردی علاقے کی طرف چلی گئی اور وہاں بی ایس ایف والوں نے اسے پکڑ لیا۔ اس کے بعد وہی کچھ ہوا جو ایسے بدنصیب لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ مہینے اور سالوں تک بغیر کسی مقدمے کے جیلوں میں سڑتی رہی۔ کاشتکار عباس علی نے انہیں چندی گڑھ کی جیل میں دیکھا تو اسے پتا چلا تھا کہ انہیں چند ہفتوں بعد امرتسر کی جیل میں منتقل کیا جا رہا ہے۔ ان دنوں تک سرکس میں میری اچھی جگہ بن چکی تھی۔ مالک جان محمد صاحب نے میرا ویزا لگوایا اور میں انڈیا پہنچ گیا۔ میں نے امرتسر اور چندی گڑھ وغیرہ میں 1 مہینہ زبردست خجل خواری جھیلی، لیکن والدہ کا کوئی سراغ نہ ملا۔ جیل والوں کے پاس بھی کوئی ریکارڈ نہ تھا۔ قانون نافذ کرنے والی ایجنسیوں کا رویہ سخت حوصلہ شکنی کا تھا۔ ان لوگوں کے نزدیک سرحد پار سے آنے والا ہر شخص دہشت گرد یا خطرناک جاسوس ٹھہرتا ہے۔ اگلے 1 برس میں میں نے قریباً 6 دفعہ انڈیا کا سفر کیا، جگہ جگہ کی خاک چھانی۔ مجھے انڈیا کی سیکورٹی ایجنسی اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کا اصل چہرہ دیکھنے کو ملا۔ مجھے اس اندرونی نفرت اور عداوت کا اندازہ ہوا جو یہ لوگ مصیبت زدہ غیر ملکی اور خصوصاً پاکستانیوں سے رکھتے ہیں۔ اپنی والدہ کا سراغ لگاتے لگاتے میں راجستھان میں بیکانیر کے ایک دور جیل میں پہنچا، لیکن میرے وہاں پہنچنے سے 4-5 دن پہلے وہاں ایک بہت سبڑا سانحہ رونما ہو چکا تھا۔ جیل کے زنانہ حصے میں ایک بڑی آگ لگی تھی جس میں 40-50 قیدی عورتیں زنانہ عملے کے بہت سے ارکان جل کر خاکستر ہو گئی تھی۔ عمران کی آنکھوں میں میں نے پہلی بار نمی دیکھی۔ اس نے سیٹ سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند لی تو 2 بوندیں اس کے ابھرے ہوئے رخساروں پر لڑک گئی۔ میری ماں مر چکی ہے تابی، لیکن وہ انگنت لوگ ابھی زندہ ہیں جو بدقسمتی سے بھارتی جیلوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ غلطی سے سرحد پار کر جانے والے چرواہے، ماہی گیر، سیاحت کے لیے جانے والے اور غائب ہو جانے والے بے گناہ، اور اس قسم کے اور بہت سے لوگ
چند سال پہلے میں نے ہی تہیہ کیا ہوا تھا کہ میں ایسے لوگوں کے لیے کام کروں گا، ان کا کھوج لگاؤں گا، ان کے پیارے تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ والدہ کی تلاش کے دوران میں کچھ لوگوں کے لیے میرے اندر بڑی نفرت نے جنم لیا۔ اس کا نتیجہ انڈین سرکار کے 3-4 اہلکاروں کی موت کی صورت میں نکلا۔ انڈین پولیس میرے پیچھے پڑ گئی۔ اس دوران میں مجھے ایک پرائیویٹ تنظیم کا پتہ چلا۔ اسے ایک سابق پاکستانی فوجی افسر چلا رہا تھا۔ اس تنظیم کے مقاصد وہی تھے جو میرے دل و دماغ میں بھی جگہ بنا چکے تھے۔ میں اس میں شامل ہو گیا۔ اب میں اس کا ایک حصہ ہوں۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس بارے میں مجھ سے مزید سوالات نہیں کرو گے۔ پلیز میری مجبوری سمجھنا، میں نے کچھ چیزوں کا حلف اٹھایا ہوا ہے۔ میں حیران تھا۔ عمران کی زندگی کے یہ پہلو اب تک میری نظر سے بالکل اوجھل رہا تھا۔ اس بات کا علم تو مجھے بھانڈر اسٹیٹ سے نکلتے ہی ہو گیا تھا کہ عمران کا انڈیا میں آنا جانا ہے اور یہاں اس کے دوست اور دشمن موجود ہیں۔ سجاد محل جیسے خوخار پولیس افسر نے ہمیں گرفتار کیا تھا۔ پھر مجھے پتا چلا کہ اس گرفتاری کی وجہ منوج نامی کا آوارہ شخص ہے جو کچھ عرصہ پہلے عمران کی فائرنگ سے شدید زخمی ہوا اور پھر ہلاک ہو گیا تھا۔ اس طرح کے کئی معاملات عمران کے ساتھ نتھی تھے۔ اس سے پہلے کہ سینما کی پارکنگ میں ہماری گفتگو مزید آگے بڑھتی، ایک طرف سے ایک سانورا سا بندہ نمودار ہوا۔ اس نے گاڑی کے پاس سے گزرتے ایک پرچی عمران کی گود میں پھینک دی۔ انگلش میں 1-2 جملے لکھے تھے۔ عمران نے پرچی پر نظر دوڑائی اور سگریٹ بجھا کر گاڑی سٹارٹ کر دی۔ کیا بات ہے؟ خطرہ میں یہاں سے نکلنا ہوگا، اس نے کہا۔ وہ تیزی سے ڈرائیو کرتا ہوا مین روڈ پر آیا۔ گاہے بگاہے اس کی نئے عقب نما آئینے پر اٹھ جاتی تھی۔ بھائی تو خیرت گزری۔ ہم 10-15 منٹ کے اندر نصیر احمد کے گھر تک پہنچ گئے۔ راستے میں عمران نے کوئی بات کی اور نہ میں نے کچھ پوچھا۔ پتہ نہیں وہ ایک دم سے کچھ غیر سا لگنے لگا تھا۔ یوں تو میری اور عمران کی پہلی ملاقات کو 5 سال سے زائد عرصہ گزر چکا تھا، لیکن حقیقت میں ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ وقت نہیں گزارا تھا۔ مجھے تقریباً 4 سال بھانڈر اسٹیٹ میں کاٹنا پڑے تھے۔ بھانڈر میں کچھ عرصہ عمران بھی میرے ساتھ رہا تھا، لیکن وہاں اس کا ہی پرسرار روپ میرے سامنے نہیں آ سکا تھا۔ اب جب انڈیا آئے تھے میں اس کے حوالے سے مسلسل الجھن کا شکار تھا۔ وہ کئی رفائی کام کرتا تھا، لیکن آج مجھے اس کے خاص الخاص رفائی کام کا پتہ چلا تھا۔ رات ہونے میں ابھی دیر تھی۔ میں بے دمسا ہو کر بستر پر لیٹ گیا۔ دماغ گھڑ دوڑ کا میدان بنا ہوا تھا۔ پچھلے 36 گھنٹے میں واقعات بڑی تیزی سے رونما ہوئے تھے۔ ہم موہن بجلی کی مدد سے دوباری مندر میں آراکوئی تک پہنچے تھے۔ ہم نے اسے کھویا۔ ہم احناز کو بچا کر بمبئی لائے۔ پھر ہمیں پتا چلا کہ آراکوئی جاوا گروپ کے پاس پہنچ چکا ہے، اور اب تازہ ترین حیرت انگیز انکشاف یہ تھا کہ آراکوئی عمران کے پاس ہی ہے، اور آج رات 11 بجے سرود اور سفورا سے آراکوئی کا تبادلہ کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے عمران کسی ضامن یعنی شرغمالی کا ذکر بھی کر رہا تھا، اور اسے یقین تھا کہ جاوا جیسا ڈان اس کی بات مانے گا، اور سرور سفورا کے علاوہ یہ ضامن بھی اس کے حوالے کرنے پر آمادہ ہو جائے گا۔ مجھے صاف پتا چل رہا تھا یہاں کوئی کھچڑی سی پک رہی ہے، لیکن کیا؟ میں ابھی پوری طرح آگاہ نہیں تھا۔ میں آنکھیں بند کیے لیٹا رہا۔ عمران نے اپنی والدہ کے بارے میں جو کچھ بتایا تھا وہ ذہن کو کچوکے لگا رہا تھا۔ ان سے بس غائبانہ تعارف تھا، لیکن یوں لگتا تھا جیسے کوئی اپنا بچھڑ گیا ہو، کبھی دوبارہ نہ ملنے کے لیے۔ پھر ڈاکٹر مہناز کے ساتھ ڈاکٹر اسام کا خیال ذہن میں آیا۔ وہ اس مورتی کے سفر میں بے موت مارا گیا تھا۔ عمران کمرے سے جا چکا تھا۔ شاید اس نے سوچا تھا کہ میں تھوڑی دیر کے لیے سو گیا ہوں، لیکن میں جاگ رہا تھا اور میری ساری حسیات بھی بیدار تھی۔ کچھ دیر بعد مجھے چھت پر قدموں کی مدھم چاپ سنائی دی۔ اس چاپ کے انداز نے گواہی دی کہ یہ عمران ہے۔ وہ چھت پر کیا کرنے گیا تھا؟ میں تجسس سے مجبور ہو کر اٹھا، چپل پہن کر سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ کامن روم میں ڈاکٹر مہناز خود اپنے زخموں کی مرہم پٹی میں مصروف تھی۔ سویٹی عرف ایشوریا اس کی مدد کر رہی تھی۔ میں جانتا تھا کہ میں ڈاکٹر مہناز کے قریب رکا تو وہ پھر وہی سوال کرے گی جو جلالی صاحب کا رابطہ کب تک ممکن ہو سکے گا۔ میں مہناز سے پہلو بچاتا ہوا سیڑھیوں کی طرف بڑھا اور باعث کی اوپر چھت پر پہنچ گیا۔ شام کے سائے گہرے ہو چکے تھے۔ بمبئی میں ہزاروں لاکھوں کمکمے روشن تھے۔ یہ وسیع اور یہ سلسلہ مغرب میں سمندر تک پھیلا ہوا تھا۔ سمندر کے تاریک سینے پر بھی انگنت روشن نقطے ٹمٹما رہے تھے۔ ایک طویل برآمدے سے گزر کر میں 2 روشن کمروں کے قریب پہنچ گیا۔ مجھے پتا تھا کہ عمران کی حسیات بڑی تیز ہیں۔ میں نے چپل اتار دی اور ننگے پاؤں بے آواز چلتا ہوا کمروں کے ایک سمت میں چلا گیا۔ یہاں جنریٹر کے تیل کا ایک ڈرم رکھا ہوا تھا۔ فی الوقت یہ ڈرم خالی تھا۔ میں نے اسے بے آواز طریقے سے گھما کر دیوار کے پاس رکھ دیا۔ اس ڈرم پر کھڑے ہو کر میں ایک روزن سے کمرے کے اندر جھانکنے میں کامیاب ہو گیا۔ اندر ٹیوب لائٹ کی دودھیا روشنی تھی۔ میں حیران رہ گیا۔ جیلانی آنسو سے بھیگے چہرے کے ساتھ عمران کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کی مدھم آواز میرے کانوں میں پڑی، نہیں جناب، میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، آپ ایسا نہ کریں۔ ہم آپ کی توقع سے بڑھ کر کام کر رہے ہیں۔ کوئی بندہ 1 انچ پیچھے نہیں ہٹے گا، جانے دے دیں گے، وہی کریں گے جو آپ نے کرنا ہے، لیکن آپ سامنے نہ آئے، معاملہ بہت بگڑ چکا ہے۔ وہ لوگ موقع ڈھونڈ رہے ہیں۔ نہیں شیخ، کوئی اور معاملہ ہوتا تو میں سوچ لیتا، لیکن یہاں تابی کا اور اس کے عزیزہ کا معاملہ ہے۔ وہ دونوں میری ذمہ داری ہیں۔
میں یہ ذمہ داری کسی اور پر نہیں ڈال سکتا. جو کچھ بھی ہے وہاں مجھے جانا ہوگا. جہاں اتنی بار رسک لیا ہے ایک بار اور صحیح. آپ پہلے بھی اس طرح کی بات کر چکے ہیں جناب. آپ نے یہاں آتے ہوئے کہا تھا کہ 4-5 دن سے زیادہ نہیں رکیں گے انڈیا میں. اب دیکھیں 3 ہفتے ہو چکے ہیں. اتنا بڑا واقعہ ہو گیا وہاں ہمارے بعد. آپ اب خود کو جان بوجھ کر خطرے میں ڈالتے جا رہے ہیں. میں نے کہا ہے نا، یہ آخری رسک ہمیں لینا ہی ہوگا، اور میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ ہم کامیاب ہوں گے. وہ بہت کمینہ ہے عمران صاحب. اب تو ثبوت مل چکا ہے کہ وہ سب کچھ جان چکا ہے. وہ کسی بھی وقت اطلاع دے سکتا ہے. پولیس، BSF، فوج سب بھوکے جانوروں کی طرح آپ کی طرف لپک آئیں گے. بس اتنا کرے گا کہ وہ کچھ نہیں کرے گا. عمران نے ٹھوس لہجے میں جلانے کی بات کاٹی. تم میری بات یاد رکھنا، جب تک آراکوئی ہمارے پاس ہے وہ کسی کو اطلاع دینے کی حماقت نہیں کرے گا. وہ ایسا سوچ نہیں سکتا کہ آراکوئی کے دعوے دار اور بھی پیدا ہو جائے. وہ کوئی بھی حرکت تب کرے گا جب آراکوئی اس کے ہاتھ میں آ چکا ہوگا. لیکن آراکوئی تب اس کے ہاتھ آئے گا جب یرغمالی ہمارے پاس پہنچ جائے گا. اور تم جانتے ہو اس یرغمالی کے ہوتے ہوئے جاوا کو اپنی زبان پر تالا لگانا پڑے گا. یہ تالا اس وقت کھلے گا جب یرغمالی سے واپس ملے گا اور ہم پاکستان میں ہوں گے. وہ کیسے اسے یرغمالی کے طور پر ہمارے حوالے کرے گا؟ یہ اس کے لیے بڑا مشکل کام ہوگا عمران صاحب. ہم نے بھی تو مشکل کام کیے ہیں. سرود اور سفورا کو اس کے بعد بطور ضمانت نہیں رکھا. اسے بھی کرنا پڑے گا. آراکوئی والا کھیل اتنا بڑا کہ اسے داؤ لگانا ہی پڑے گا. ہمارے درمیان فون پر لمبی بحث ہوئی ہے. آخر اسے آمادہ ہونا پڑا. ایسا گولڈن چانس اسے پوری زندگی میں پھر نہیں مل سکتا. اس نے سب کچھ ناپ تول لیا ہے. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن کچھ نہیں شیخ. یہ بات طے ہے کہ مجھے خود وہاں جانا ہے. بس تم تیاری کرو. تم دیکھنا ہم جاوا کو اس کی ساری عیاری اس میں جکڑ لیں گے. بدھتوں تک زخم چاٹے گا. ہم ایک بار سرود کو اس چنگل سے نکال لیں، پھر سارے حساب برابر کر دیں گے. اب وہ لوگ باہر نکلنے والے تھے. میں جلدی سے ڈرم پر سے اترا. دبے پاؤں چلتا وہ واپس اپنے کمرے میں آ گیا. میرے اندر کھلبلی مچی ہوئی تھی. میں نے آج پہلی بار جیلانی جیسے مضبوط شخص کو آنسو بہاتے دیکھا تھا. یقیناً یہ کوئی نہایت سیریس معاملہ تھا. میری توقع سے کہیں زیادہ گمبھیر. وہ پتہ نہیں کس حوالے سے بات کر رہے تھے. وہ کیا خاص بات تھی جس کا پتہ ڈان کو چل چکا تھا، اور اب اس کے توڑ کے لیے عمران اس کی کوئی خاص ضامن یعنی یرغمالی مانگ رہا تھا. اور وہ مانگ ہی نہیں رہا تھا، ڈان جاوا دینے کے لیے بھی تیار ہو گیا تھا. اسے اس آراکوئی کو بے پناہ قدر و قیمت کا بھی اندازہ ہوتا تھا. کہا جاتا تھا کہ بین الاقوامی سطح پر لاکھوں نہیں کروڑوں ڈالر کی چیز ہے. معزز سامعین حضرات، یہ داستان ابھی جاری ہے. بقیہ واقعات اگلی قسط میں. دیکھتے رہیے اردو داستان. اللہ حافظ.